الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اس جمعہ کے موقع پہ مجتمع ہونے کا توفیق عطا کر دی، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ہمارے رہبر، رہنما، پیشوا، ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ جنہوں نے ہمیں راہ راست دکھائی، گائیڈنس کر دی، صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی مرتبہ تھوڑا سا ذکر ہم نے کر دیا تھا کہ ہم غیبت پہ بات کریں گے. شاید ہی کوئی انسان ہو جس پر اللہ نے رحم کیا ہو، جس پہ اللہ نے کرم کیا ہو، وہ اس مصیبت سے، اس لعنت سے، اس خطرناک بیماری سے بچا ہوا ہو، جس نے اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچایا ہو. شاید ہی کوئی انسان آپ کو ملے گا، چاہے کہ پرانے زمانے میں دیکھیں ہم، یا میڈیول پیریڈ میں دیکھیں، یا ابھی دیکھیں گے ہم آج کی سوسائٹی میں. خطرناک مسئلہ، سیریس مسئلہ، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کافر لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ایمان نہیں لاتے. یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہیں یہ باتیں، لیکن ایک مسلمان کو اس بارے میں بھی خیال ہونا چاہیے. اذا وقع فی الغیبہ، اگر غیبت میں انوالو ہو گیا، اس مصیبت میں انوالو ہو گیا، تو اس کے اعمال کو ویسے ہی یہ غیبت کھائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. بہت مسئلہ، امیر ہے، غریب ہے، نوکری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کم تنخواہ ہے، زیادہ تنخواہ ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، جو اس میں پھنس گیا، اللہ المستعان، یعنی اس کا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، آگ یعنی خود اپنی نیکیاں برباد کر دی اس نے، تو پھر یعنی ماذا نقول لهذا الاحمق، کیا بول سکتے ہیں اس احمق آدمی کے. ٹھیک ہے، تو حدیث کے حساب سے اسی کو غیبت کو ہم ٹچ کریں گے آج باذن اللہ. تو غاب عن الشیء بولتے ہیں عربی زبان میں کہ کوئی چیز آپ سے پوشیدہ ہے، کسی چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. جیسے ہم ابھی ادھر موجود ہیں، ہم باہر اس دیوار کے پیچھے جو اس مسجد کی دیوار ہے اس کے باہر ہم نہیں دیکھ سکتے. تو ہم سے یہ عربی زبان کے حساب سے غاب عن الشیء، یعنی ہم نہیں دیکھ رہے، اس کو پوشیدہ ہے. تو یہ جو غیبت کرنے والا آدمی ہے کیا کرتا ہے؟ یہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے دوست کی غیبت کر رہا ہے جو نہیں ہے، یا کسی اور کی، اس کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا اس کو، وہ بیچارہ بھی دور ہے، وہ بھی نہیں، اس کو بھی نہیں معلوم، اور زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے وہ اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. یعنی غیب اس کے حساب سے بھی یہ غیب ہے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ اپنے منہ سے کیا نکال رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باب الغیبہ
ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت حدیث کی ٹرمنالوجی میں بولتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی ایسی بات کر دیں گے جو اس کو ناپسند ہو. یاد رکھ لیجیے, ہم اردو میں غیبت کو تھوڑا سا یعنی دوسرے حساب سے سمجھتے ہیں, کشمیری زبان میں دوسرے حساب سے سمجھتے ہیں, انگریزی میں دوسرے حساب سے سمجھتے ہیں, اس کو عربی زبان میں سمجھیں گے ہم. ابھی غیبت کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان اور حدیث کی ٹرمنالوجی میں غیبت بولتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ. یعنی آپ نے اپنے بھائی کی, اپنے مسلمان بھائی کی دوسری جگہ کوئی بات کر دی, اس کو وہ ناپسند ہے. جھوٹ نہیں, بہتان نہیں, وہ عیب اس میں موجود ہے, وہ عیب اس میں موجود ہے. لیکن چاہے وہ مثال کے طور پہ کالا ہے, یا اس کی باڈی میں کچھ پرابلم ہے, یا اس کا یعنی جو ہے دوسرا مسئلہ ہے اس کا, وہ آپ نے دوسرے بھائی کے سامنے بتا دی, that is known as غیبت. یہ غیبت ہے, اور یہ بڑے گناہوں میں سے, بڑے گناہوں میں سے, اتنا بڑا گناہ کہ جیسے آگ کو لکڑی کھا جائے, اس کو اندازہ نہیں ہے. ہماری ٹرمنالوجی میں جوزی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے کہا کہ والذی لا یعلم وَأَنَّهُ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمْ هُوَ جَاہل. جاہل آدمی کس کو بولیں گے؟ کہ اس کو معلوم نہیں لیکن اس کو پتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. هَذَا الْجَاهِلُ فَعَلِّمُوهُ, اس کو علم دے دو. وَالَّذِي لَا يَعْلَمْ وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمْ, اس کو یعنی پتہ ہی نہیں, نالج ہی نہیں, علم ہی نہیں, اور یہ بھی اس کو پتا نہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے, یہ فہو احمق, یہ احمق ہے. غیبت کے بارے میں یہی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, ان کو اندازہ نہیں ہے میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے. یعنی رجل وقع فی الغیبہ او یقع فی الغیبہ, علی طول غیبہ میں ہے, لیکن اندازہ نہیں ہے اس کو میں غیبت میں انوالو ہوں, میری حسنات, میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں, اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے. هذا الاحمق الغبی, یہ بہت بڑا احمق, جو جاہل والا احمق تھا نا, جس کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ اس سے بھی بڑھ کر احمق ہے. یار یہ ہم نے سمجھنا ہے یہ بات. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پہلے پڑھی صحیح بخاری کی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا, جس کو اللہ کی ذات پہ ایمان ہے, جس کو آخرت کے دن پہ ایمان ہے, فلیقل خیرا, اس کو اچھی اچھی بات, معروف اچھی اچھی بات کرنی چاہیے, اس کو ذکر و اذکار کرنا چاہیے, صبح شام تلاوت القرآن کرنا چاہیے. پھر جب ان چیزوں سے, ان اذکار سے اس کو فرصت ملے, پھر دوسری دنیاوی باتیں کرنا. آپ سوچ سکتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا, ضرور ضرور اس کو معروف باتیں کرنی چاہیے, اچھی باتیں کرنی چاہیے. تو کیا پتا چلا, غیبت کا کوئی چانس نہیں, غیبت کا کوئی چانس نہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے اس کا. وَهَذَا حَرَامٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ, قرآن سے بھی حرام ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا قرآن میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اے مسلمانوں آپس کی غیبت مت کرو, دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیبت مت کرو. دوسری مسلمان جو عورتیں ہیں, دوسری مسلمان عورتوں کی غیبت نہیں کریں گی. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردے بائی کا لحم, ملحمہ لکھا ہوتا ہے ادھر بورڈ پہ, ملحمہ, ملحمۃ القبرا, ملحمۃ لکھا ہوتا ہے نا ملحمہ دکان کو, یعنی لحم والے کی دکان. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے. فَكَرِهْتُمُوهُ, آپ تو اس کو ناپسند کرو گے. آپ یہ جو ہے آپ کی طبیعت
یہ پسند نہیں کرے گی. اگر کوئی مردہ جانور ہوگا، بکرا ہوگا مردہ، ہم کھا سکتے ہیں اس کو، حرام ہے ہم پہ، لیکن طبیعت بھی نہیں مانتی، غلط ہے، نہیں کھا سکتے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جب غیبت کر رہا ہوتا ہے. وہ تو وہ ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کے کان ایسے ہیں، اور اس کی ناک ویسی اللہ نے بنائی ہے. تمہارے دماغ میں فالٹ ہے، اور تمہاری زبان جو ہے آگ خرید رہی ہے، تمہاری زبان میں فالٹ ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے آپ ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. یہاں پر ایک لطیف نقطہ ہے، لماذا قال اللہ جل وعلا تواب، وان من صفت اللہ جل وعلا التواب. اللہ کی ایک صفت ہے التواب، یعنی یہ گناہ آپ کر رہے ہیں، چلو کبیرہ گناہ چھوڑ دو، اس کو اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو. کبیرہ گناہ توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوتا. اس کی توبہ کیا ہے؟ جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو، یہی توبہ ہے. میں نے اور اس کے لیے چوری چھپے دعا کرو، یا اللہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر دی، مجھے معاف کر دے. یہ بہت مسئلہ ہے اس کا کہ اس کی توبہ کیسے قبول ہو جائے گی، مسئلہ ہے اس کا. اس لیے میں نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. کسی کے آپ نے پیسے کھا لیے، پھر آپ کو پیسہ یعنی واپس دینا، اس کو دے سکتے ہیں ایزیلی پیسے، اس کو واپس ہو گیا توبہ، اس کا پیسے دے دیے واپس، اور جو ہے اس نے قبول کر لیا، ہو گیا تو. لیکن غیبت کی توبہ کیسے ہو جائے، یہ مسئلہ ہے. واتقوا اللہ ان اللہ التواب هو الذی یقبل توبۃ عبادہ. التواب بولتے ہیں اللہ کی ذات التواب ہے، ایسی ذات جو بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ مطلب ہے التواب کا. الغیبہ ثلاث انواع، غیبت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک غیبت جو الغیبت المحرمہ، جو بالکل حرام ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، بھائی کی یعنی اس کی عزت اچھالنا، اس کی باتیں وہ یہ جن کا کوئی کنسرن ہی نہیں، بس باتیں کرتے رہنا، بکواس کرتے رہنا، یہ بالکل غلط ہے. اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا. اس میں کیا ہے، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر اس کو پتا چلا تو آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، بہت مسئلہ ہو جائے گا. یہ بھی اس کو دھیان نہیں آ رہا، یہ غیبت حرام ہے. دوسرے ہیں الغیبت الواجبہ، یہ واجب غیبت، ضروری غیبت کرنی، کہ انسان ہمیں ایسی غیبت کرنی ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہے، شراب پی رہا ہے، زانی آدمی ہے، کوئی آ رہا ہے اس کو نکاح کے لیے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی. وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے، میں اس کا ہمسایہ ہوں یا کوئی اور، مجھے واجب کرنا ہے غیبت، ادھر کرنی ہے غیبت، بولنا کہ یہ بھائی شرابی آدمی ہے، اپنی بیٹی کو برباد نہیں کرنا. ادھر غیبت ضروری کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ یہاں پر غیبت اس لیے کرنی ہے کہ یہ اس شرابی کے ساتھ جب وہ مومن عورت آ جائے گی تو وہ اس کی زندگی کا کیا بنے گا، وہ تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی بیچاری کی. اس کی زندگی اجیرن نہ بنے، اس کے لیے ہمیں یہاں پر غیبت کرنا واجب ہے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. اور کوئی آدمی جو ہے شراب کا کاروبار کر رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، وہ بھی بتانا ہے لوگوں کو کہ بھئی یہ شراب بیچ رہا ہے، اس میں کوئی نہیں، یہ ضروری بولنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں گناہ نہیں. تیسری الغیبت المباحہ، غیبت المباحہ اصلاً اوپر والی ہی ہے، لیکن اس کا رول یہ ہے کہ یہ بول سکتے ہیں ضرورت کے تحت، اس کا کچھ ضابطہ ہے. مثال کے طور پہ پہلی قسم اس میں ہے التظلم. کوئی آدمی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یعنی کسی آدمی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ قاضی کے پاس گئے، حاکم کے پاس گئے، یہ آدمی میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو آپ نے غلط بتایا نا، ایکچولی غیبت کر لیا آپ نے، لیکن یہ جائز ہے، یہ غیبت، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بتائیں گے اس کو کہ بھئی یہ مجھ سے ہوا، ظلمنی ھذا الرجل، یعنی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. دوسری الاستعانہ، یہ بھی جائز ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے، مباح کر سکتے ہیں یہ چیز. استعانۃ علی تغییر المنکر او المعاصی، کہ آپ کسی مسلمان ایک منکر ہٹانا چاہتے ہیں، آپ برائی ہٹانا چاہتے ہیں، آپ اس یعنی ایک آدمی غلط فلم دیکھ رہا ہے فار ایگزامپل آپ کی سامنے، آپ اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی بند کر دو، یا دوسرے آدمی کو بلا رہے ہیں، اس کو بتاتے ہیں یہ غلط ہے، یہ اس کو جو ہے ختم کر دیتے، یہ چیز یہ صحیح نہیں ہے. یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں ایسا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے.
तीसरी किस्म इसकी ये है कि अल-इस्तिफ्ता, यानी आप शेख के पास गए, काजी के पास गए, आलिम के पास गए, मेरा भाई मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, मेरी एक बहन है, बहन को भाई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, वो बता रहे हैं काजी को, आलिम को, शेख को, मुफ्ती को कि मेरा भाई हुआ ज़लमनी ला युतीनी अल-मीरास मा हुक्मु हादा माज़ा अफ़अल अर्जूक अन, यानी मैं आपसे इस्तिफ्ता करती हूँ, मुझे पूछ रहे हो कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर भाई की गीबत हो रही है कि भाई मीरास नहीं दे रहा है, भाई अपनी बहन को जो है हिस्सा नहीं दे रहा है बाप की प्रॉपर्टी में से, तो वो गीबत कर सकती है इधर। क्यों? प्रॉपर्टी किसने दे दी उस बहन को? कुरान ने, कुरान में लिखा है प्रॉपर्टी हिस्सा दे दो बहन को। चौथा है तहज़ीरुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को तहज़ीर करना, अनिश्शर्रि व नसीहतुहु, मुसलमानों को दूर रखना बुरे कामों से और नसीहत करना, इस तौर पे भी जायज़ है गीबत करना कि हम बताएंगे भाई वहाँ पर वो फिल्म मिल रही है उस दुकान पे, वो नहीं खरीदना, वहाँ पर वो गलत काम कर रहा है, जिना का अड्डा है, वो आदमी चला रहा है, नहीं जाना वहाँ पे जिना करने के लिए, ये गीबत जायज़, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो पांचवा जो इसमें है, पांचवा है अन यकून मुजाहरन बिफिस्क़िही औ बिदअतिह, जो आदमी डंके की चोट पे हराम काम कर रहा है, लोगों को बिदात की तरफ बुला रहा है, गलत कामों की तरफ बुला रहा है, इस्लाम में नए नए काम स्टार्ट कर रहा है, जिना कर रहा है, चोरी कर रहा है, मतलब सरिका कर रहा है, बहुत सारी काम लोगों के सामने खुले तौर पे कर रहा है, तो इसके बारे में बताना कि भाई इससे डर जाओ, इस आदमी से, कोई मसला नहीं। मीडिया में गलत खबरें फैला रहे हैं, मुसलमान हुक्मरानों की बुराइयां कर रहे हैं, सबसे बड़े जो गिबत करने वाले लोग हैं इस टाइम वहुवल इलाम अस्सहाफियून, जो सहाफी हैं, जलील सहाफी, जो बदबख्त लोग हैं, बड़े हुक्मरानों की एक तो झूठ बोलते हैं, दूसरे उसके अलावा गीबत करते रहते हैं। मिसाल ले लीजिए आप इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की, क्या बकवास करते रहते हैं, मजाक के तौर पे कितना मजाक करते हैं, झूठी बातें बताते हैं, वो गंदी औरतें जो बिठाई होती हैं चैनल पे, ये हैं सबसे बड़े जो गीबत करने वाले इस टाइम है अस्सहाफियून, वो लोग हैं झूठ के अलावा और गीबत करते रहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से हम कहेंगे कि इस सहाफी से बच जाओ, ये गीबत करता है, चैनल पे झूठ बोलता है, मुसलमानों को आपस में जो है फिरका करता है, लड़वाता है, इससे बच जाओ, इसकी गीबत करना वाजिब है, इसकी गीबत करना वाजिब है, जरूरी है, हमें लोगों को बताना है कि इससे बच जाओ, इससे। क्यों? क्योंकि ये फसाद क्रिएट करती है, ये गीबत करना जायज है। लास्ट जो है इसकी छठी किस्म अत-तारीफ, यानी इज़ा कान अल इंसान मारूफन बिल्लक़ब, कोई इंसान किसी लक़ब से मारूफ है कि फॉर एग्जाम्पल अल-आमश, ये लफ्ज़ से वो मारूफ है, ठीक है, तो हम लोगों को बता सकते हैं कि इसका नाम ये है और वो लक़ब भी साथ में लगा सकते हैं, अगर वो उसको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो मारूफ है इस चीज़ से कि मतलब लंबा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो इसी एतबार से मारूफ है कि ये लंबा आदमी है, इन्हें नाम भी आपने बताया, लेकिन आपने मजाक के तौर पे नहीं बताया, उसकी इज्जत उछालने के लिए नहीं बताया ये लंबा आदमी है, हुआ तवील रजुल तवील, ला, आप एक मारूफ अंदाजे से बता रहे हैं कि इसकी पहचान ऐसी है, हुआ यानी रजुल तवील, हाज़ा जाइज़ युअतबर बित्तारीफ, ये तारीफ में आ जाता है। हाज़ा मा इंदी वल इल्मु इंदल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।